کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. گویا جو تجارتی ریلیشن شپ ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یورپین یونین کا اگر سینٹر کہیں یا اس کا یہ کہیں کہ وہاں کا ایک اہم جگہ ہے وہ بیلجیم یا برسلز، اسی لیے کیپٹل بھی ہے یورپین یونین کا. تو اگر پاکستان کو مشرق یہ جو ریاستیں ہیں سینٹرل ایشین اسٹیٹس، تو کیا آپ کا اشارہ یہ ہے کہ اس بارے میں بات کی گئی ہے، کیا اس کو کوئی فریم ورک دینے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے یہ ریلیشن شپ، یہ آئیڈیا جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہو سکے ایکشن میں؟ جی یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اگر میں نے جیسا ابھی عرض کیا کہ پاکستان کی اس وقت جو انٹرنل سچویشن ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہم دنیا میں کسی بھی ملک کی کوئی ضرورت پوری کرنے کے اس قابل ابھی فی الحال نہیں ہے. تو صدر زرداری نے اسی بات کو میں سمجھتا ہوں کہ پیش نظر رکھتے ہوئے یہ آفر کی ہے جو یورپی ممالک کو کہ اگر آپ چین سے اور انڈیا سے اپنے تجارتی تعلقات کو بڑھانا چاہتے ہیں یا ان کے منڈیوں سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان پیسے دینے کے لیے بالکل تیار ہے اور ایک طریقے سے گیٹ وے کا کردار ادا کر سکتا ہے. اگر ایسا بھی ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے ایک اچھا خاصا بوسٹ ملے گا. جی ایک چیز میں چاہوں گا کیونکہ آپ کا تعلق وہاں برطانیہ میں صحافت سے ہے، آپ چیف ایڈیٹر ہیں ڈیلی نیشن کے، نیشن اخبار کے. مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ جو وہاں کے آپ نے پہلے کہا کہ میڈیا منفی نیوز دیتا ہے پاکستان کے حوالے سے، لیکن جو یہ آپریشن کے بعد جو آپریشن ابھی ہو رہا ہے راہ راست اور راہ نجات، اس کے بعد ایک ریئلائزیشن کیا وہاں کے میڈیا میں ہے کہ پاکستان وہ سب کچھ کر رہا ہے؟ پہلے کہا جاتا تھا پاکستان نیڈز ٹو ڈو مور. اب جب یہ تمام اقدامات پاکستان لے رہا ہے اور یقیناً پاکستان سفر بھی کر رہا ہے، آئے دن بم دھماکے جو ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اکنامک امپیکٹ ہوتا ہے اس کا، تو کیا اس کی ریئلائزیشن ہے وہاں کے میڈیا میں کہ پاکستان از فائٹنگ دا وار آف ہز ایگزسٹنس اینڈ آلسو اس کے نتیجے میں جو اس کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیا اس کو بھی وہ اجاگر کرتے ہیں یا نہیں؟ نہیں ایسی چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ دیکھیں یہ لوگ ہمارے کوئی ہمدرد نہیں ہیں. بات یہ کرتے ہیں کہ طالبان نے یہ کر دیا، وہاں خود کا بم دھماکہ ہو گیا، آرم فورسز نے ایکشن ضرور لیا ہے، لیکن اب میں نے جب اندر کی بات ان لوگوں سے معلوم کرنے کی کوشش کی تو وہ ایسا اتنا بہت زیادہ اطمینان نہیں کر رہے کہ جو ہماری مسلح افواج اتنی قربانیاں دے رہی ہیں اور وہاں پر قدر جو بے گھر لوگ ہوئے ہیں، 3 ملین کے قریب اب پہنچنے والی ہے یہ تعداد. تو ان سب کی جو مصائب ہیں، جو مشکلات ہیں، وہ ہم اس کا جو ہے نا خمیازہ بھگت رہے ہیں، لیکن ان کو ابھی اس بات کا احساس نہیں ہوا ہے کہ پاکستان کن مشکلات سے دوچار ہے. اور ابھی تک یہ ابھی اس میں انہوں نے کا جو اپنا ایک موقف ہے کہ پاکستان کو اور بہت کچھ کرنا باقی ہے، وہ ابھی اس چیز سے ابھی تک انہوں نے اپنی نجات حاصل نہیں کی ہے اور ابھی تک وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں. ابھی اس کے نتیجے میں جو یہ ایکشن ہم لے رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ایک ہیومینیٹیرین ایگزڈس آف ہیومن بینگز پیدا ہوا ہے. تقریباً 3 ملین کے قریب ہمارے بے گناہ شہری آف کورس جو ہیں وہ نتیجتاً نقل مکانی کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں، اور ان کی جو ہیومینیٹیرین ریلیف ہے اس کے حوالے سے کس حد تک ادراک ہے برطانوی پریس میں اور برطانوی سول سوسائٹی میں؟ نہیں، اس طرح کا کوئی ایسی بات یہاں دیکھنے میں نہیں آتی. اگر حقیقت پسندی سے کام لیا جائے، وہ ضرور لکھ رہے ہیں اور برابر لکھ رہے ہیں کہ وہاں پر یہ ایکشن ہو رہا ہے اور لوگ بے دخل ہو رہے ہیں. بعض اوقات کبھی کچھ تصویریں بھی ایک آدھ چھاپ دیتے ہیں، لیکن ایز سچ اس طرف ان کی توجہ بالکل نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں، آپ جانتے ہیں جس طرح سوڈان میں کچھ ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے ہیومینیٹیرین ریلیف ہوتی ہے، آکسفیم، مختلف جو ادارے ہیں وہاں پہ وہ حرکت میں آ جایا کرتے ہیں. ایون ہم دیکھتے ہیں کہ افریقہ میں ہو، چائنا میں ہو، یہ سونامی ہو، اس کے حوالے سے ایک ہیومن ٹچ دیا جاتا ہے، کیونکہ برطانیہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بہت ہی ہیومینیٹیرین ڈریون سوسائٹی ہے. تو کیا اس طرح کا کنسرن پاکستان کی آئی ڈی پیز کے حوالے سے ہے؟ نہیں، مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آتا، اور اگر کوئی کہتا ہے تو وہ خواہ مخواہ کے لیے خود کو جو ہے غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے یا خود کو خوش کرنے کی بات ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ یہاں پہ جو تھوڑی بہت NGOs کہہ لیں یا چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں وہ ضرور آگے بڑھ رہی ہیں، اور لوگ جو ہیں پاکستانی کمیونٹی کس حد تک اس ایکشن کو دیکھ رہی ہے؟ جو پاکستانی نژاد برطانوی شہری ہیں یا اس کے علاوہ ہماری جو پاکستانی اوورسیز کمیونٹی ہے، ریلیف ایفرٹس کے حوالے سے کس حد تک متحرک ہے برطانیہ میں اور یورپ میں؟ نہیں، اپنے طور پہ جو پاکستانی آرگنائزیشنز ہیں یا ویلفیئر آرگنائزیشنز ہیں، کمیونٹی آرگنائزیشنز ہیں،
وہ تو اپنے اجتماعات کر لیتی ہیں کبھی کبھی، اور اس کے اندر کچھ چندہ وغیرہ جمع ہو جاتا ہے جو 200-300 پاؤنڈ سے زیادہ کا نہیں ہوتا ہے. ابھی ایک اور فنکشن پچھلے دنوں یہاں ہوا تھا، اس میں کچھ پیسے جمع ہو گئے. اسی طرح مختلف شہروں میں ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں پر پاکستان ہائی کمیشن اور اس کے چاروں کونسلیٹس جو ہیں ان کو حرکت میں لانے کی ضرورت ہے، اور اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ 10 لاکھ لوگ ہیں، 1 ملین پاکستانی اس ملک کے اندر آباد ہیں. اگر 10 پاؤنڈ پر ہیڈ بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اچھا خاصا ایک اماؤنٹ جمع ہو جائے گا جو وہاں کے متاثرین کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان ہائی کمیشن یا کونسلیٹس میں ایسی بہت کوئی اہم سرگرمی نظر نہیں آئی ہے. پاکستان ہائی کمیشن میں اب تک کوئی تقریب ایسی نہیں ہوئی ہے جس میں کہ احتیاط جمع کیے جا سکیں. پرسوں مانچسٹر کے کونسلیٹ میں ضرور ایک تقریب ہوئی تھی جس میں کہ وہاں کے کونسل جنرل نے یہاں کے لوگوں کو اور پاکستانیوں کو بتایا تھا کہ کیا صورتحال ہے، لیکن وہاں سے بھی کوئی ایسی رپورٹ نہیں آئی ہے کہ وہاں ڈونیشن جمع ہوئے ہوں. اس کے علاوہ پاکستان کے بہت سارے اہم پرومیننٹ پاکستانیز ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، ہاؤس آف لارڈز میں ہیں، تو وہ اپنے طور پر کچھ سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان؟ جناب جاوید صاحب، اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر تقاریر تو بہت ہوتی ہیں، پاکستان کی سچویشن پر کنسرن بھی شو کیا جاتا ہے، لیکن ایز سچ پاکستان کی امداد کے لیے کوئی عملی اقدامات نہیں ہوتا. اور جو کوئی کہتا ہے تو میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ میرے سامنے آئے اور مجھے بتائے کہ وہاں اور یہاں ایسی چیریٹی تقاریب ہوئی ہیں جس میں کہ ڈونیشنز جمع ہوئے ہیں اور وہ ڈونیشنز پاکستان بھیجے گئے ہیں. جہاں تک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس پر ہم سب کو یہاں پہ کنسرن ہے. اس کے لیے میٹنگز ہوتی ہیں، اس میں پاکستان کی حکومت سے مطالبہ ہوتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر بنائیں، کیونکہ اگر میں جیسے ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اگر وہاں پاکستان میں صحیح نہیں ہوگی تو نہ وہاں پر سرمایہ کاری ہوگی اور نہ وہاں پر ایک ایسا سافٹ امیج. تو پاکستان کے حوالے سے پاکستان کی جو ورژن ہے کہ ہم یہ جو جنگ لڑ رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہم سفر کر رہے ہیں، ہمارے لوگ سفر کر رہے ہیں، ہم یقیناً دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قدم بقدم دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ ریئلائزیشن کروانے کی زیادہ ضرورت ہے آپ کے خیال میں، چاہے وہ ہائی کمیشن کی طرف سے ہو یا حکومت کی طرف سے ہو، کیونکہ اس کا پوری طرح سے ادراک نہیں ہے؟ بالکل صحیح ہے، حکومت کے ڈیلیگیشنز آنے چاہیے یہاں پہ. جو عمائدین ہیں، جو ممبرس آف پارلیمنٹ ہیں، ان سے لابی کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اب دیکھیں امریکی فوج کے جو سربراہ ہیں انہوں نے آج کیا کہہ دیا جنرل ڈیوڈ پیٹریوس نے کہ پاکستان جو کچھ لڑائی لڑ رہا ہے وہ ہماری نہیں بلکہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. یعنی کہ ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ جو کچھ اس وقت پاکستان کاٹ رہا ہے وہ امریکہ کا ہی تو بویا ہوا ہے. جی کوئی پاکستان نے تو وہ فصل نہیں ضرور. بہت شکریہ آپ کا سرور صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا لندن سے اور وہاں کے صورتحال ہمیں بتائی، کس طرح سے برطانیہ اور یورپ دیکھ رہا ہے صدر پاکستان کے اس دورے کو، پاکستان کی انگیجمنٹ یورپین یونین کے ساتھ جو ہو رہی ہے اس کو کس طرح دیکھ رہا ہے نہ صرف مغربی میڈیا بلکہ بالعموم مغرب کا معاشرہ اور وہاں کی سول سوسائٹی، وہاں کی پولیٹیکل سوسائٹی کس طرح سے دیکھ رہی ہے، اور آئی ڈی پیز اور ہمارے جو آپریشن کے حوالے سے کس طرح سے پاکستانی کمیونٹی ریلیف ایفرٹس میں حصہ لے رہی ہے. اس پہ ہم نے بات کی. ہم چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے مزید یورپین یونین کے ساتھ انگیجمنٹ کے حوالے سے. پاکستان چلیں گے اور منسٹر آف اسٹیٹ نوابزادہ ملک عماد خان صاحب سے بات کریں گے اور پوچھیں گے کیا ڈیولپمنٹس ہوئی اس دورے کے نتیجے میں. جی ویلکم بیک ویورز، انسائٹ وتھ جاوید ملک. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. جیسے